ایمان کامل حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس بیان کی روشنی میں ایمان، عرش ایمان کے پائے 4 ہیں. الایمان علی 4 دعائم، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. صبر، یقین، عدل اور جہاد. گزشتہ 2 نشستوں سے اسی فقرے پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پر ایک اشارہ عرض کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ کے شارحین میں سے علامہ ابن میثم بحرانی نے یہاں پر جو شرح کی ہے اور جس طرح سے اس مسئلے کو، اس عبارت کو بیان کیا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں علم اخلاق کے مبانی کو علم عرفان کے مبانی کے ساتھ، یا کہنا چاہیے کہ اس فقرے کے کلمات کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی. اور علامہ ابن میثم بحرانی بہرحال فیلسوف ہیں، حکیم ہیں اور غواص ہیں بحر مواج بلاغت علوی کے. انہی سے استفادہ کر کے تقریباً انہی کے بیان کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی امام علیہ السلام کے اس کلام کی شرح میں نقل کر دیا ہے. گویا دونوں بزرگواروں کی رائے ایک ہے. علامہ میثم بحرانی نے کہا ہے کہ جو علم اخلاق ہے، جو علم اخلاق کے مبانی ہیں، اس میں تمام اوصاف کی جو اصلیں ہیں، جو اصول اوصاف ہیں، وہ 4 ہیں: حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. انہوں نے اس طرح تشریح فرمائی ہے کہ گویا اس کلام میں بھی وہی مبانی، وہی اصول اخلاقیہ پیش نظر ہیں. چونکہ صبر عفت کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، صبر کا وصف، صبر کی صفت، صبر کا ملکہ، اس کو عفت کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے علم اخلاق کی کتابوں میں. اور اسی طرح جہاد شجاعت سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے گویا یہاں صبر کہہ کر عفت مراد لی اور جہاد کہہ کر شجاعت مراد لی. عدل کا کلمہ عدل کے طور پر خود استعمال کیا اور یقین کا کلمہ حکمت کی جگہ استعمال. ظاہر ہے کہ یہ علامہ میثم بحرانی کی رائے ہے، محترم رائے ہے، لیکن اس رائے پر استدراک کی گنجائش بہرحال موجود ہے. اس رائے پر ترقی اور فکر کو مزید بلند سے بلندر کرنے کی گنجائش موجود ہے. صبر کے معنی تحمل کے بھی بیان کیے جاتے ہیں اور صبر کے معنی حبس نفس کے بھی بیان کیے جاتے ہیں. نفس کو جزع اور فزع سے روکنا اور نفس کو سخت سے سخت امر کا متحمل بنانا، قوت برداشت، یہ صبر ہے. عفت میں کیا ہے؟ عفت میں بھی یہ ہے کہ نفس کو مختلف شہوات سے روکنا، حبس نفس. تو گویا حبس نفس، نفس کو محبوس کرنا، ضبط نفس، نفس کو، دل کو، من کی چاہت کو کنٹرول کرنا. وہ کنٹرول کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی، اور پھر جب مصیبت پڑے تو جزع و فزع سے بھی کنٹرول کرنا نفس کو. یہ گویا ایک سلسلے میں علماء علم اخلاق و معلمین اخلاق نے اس کو ایک سلسلے میں رکھا. لیکن گزشتہ گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا کہ معنی صبر
مفہوم صبر، حقیقت صبر اس سے کامل تر، شامل تر، وسیع تر ہے قرآنی مبانی اور روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں۔ اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صبر کی منزلت ایمان کے ساتھ وہی ہے، ایمان کی نسبت سے صبر کی منزلت وہی ہے جو اس جسم و جسد کی نسبت سے اس سر کی منزلت ہوتی ہے۔ اگر سر نہ ہو تو جسم ایک بے جان مادی جرم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سر اگر تن میں جدائی ہو جائے تو اس تن کی کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان سے اس کی نسبت سے صبر کی منزلت وہی ہے جو سر کی ہوتی ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے تمام امور میں، گھر سے لے کر اور ملک و مملکت کے کسی بھی کام میں، تمام شؤون حیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں صبر کا دامن ہاتھ میں رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ سیر و سلوک اور قرب الی اللہ کے لیے یہ ایک ایسا وصف ہے اور یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جو کسی بھی حالت میں یہ شرط برطرف نہیں ہو سکتی، یہ شرط حذف نہیں ہو سکتی۔ اس شرط سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ایسی قوت صبر پیدا کر لیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی کا جاذبہ لطف ہمیں اپنی طرف جذب کر لے اور ہم مجذوب بن سکیں، سالک سے آگے بڑھ کر مجذوب بن سکیں، دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ کش رہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالی کے محضر میں حاضر رہے۔ وہ غیب ہے لیکن اس غیب میں ہم حضور پیدا کر سکیں۔ پروردگار ہمیں وہ عشق دے، وہ یقین دے، وہ صبر دے، وہ شجاعت دے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کر سکیں، اور عشق رکھنے کے ساتھ ساتھ، قوت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں مکمل طور پر عادل بھی قائم رکھ سکیں، عادلانہ تقاضے پورے کر سکیں اس زندگی کے۔ تب ہم سیر و سلوک میں اس منزل تک پہنچ سکیں گے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی کا لطف ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ سکے اور ہم مجذوب حق بن سکیں۔